الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصل على آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا نور الأفئدة والعيون سرکار دے در بلے رہ دیے نظر میری سرکار دے در بلے رہ دیے نظر میری اس دردی
گدائی تے ہوں دیے گزر میری آ جاوے مدینے چوں کوئی چٹھی میرے نادی آ جاوے مدینے چوں کوئی چٹھی میرے نادی راہ تک تک قاصد دا تھک گئی نظر میری سرکار دے در ولے رہندی ہے نظر میری خالی نہ سمجھ بیٹھی اِنّا اللہ خالی نہ سمجھ بیٹھی اِنّا اللہ اصلی جوہر ہوں دے قدماں وچ گوہر رکھ دے اے اصلی جوہر ہوں دے قدماں وچ گوہر رکھ دے سرکار دے در بلے رہندی ہے نظر میری اس دردی گدائی تے ہوندی ہے گزر میری اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزت و احترام کے لائق جملہ سامعین حاضرین، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں زندگی کی مزید سانسیں نصیب ہوئیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کی ان بھرپور گھڑیوں سے ہم سب کی جولیوں کو مالا مال فرمائے۔ اب ذبکار اسلامی سال کا مہینہ صفر المظفر، جس کی آج 28 تاریخ ہے، اور ربیع الاول شریف کے مہینے کی بھی اگرچہ آمد ہے، انشاءاللہ اس پورے مہینے کے لیے ایک عنوان کے تحت آپ کو گفتگو جو ہے سنائی جائے گی۔ لیکن آج کی گفتگو چونکہ اس مہینے کے پہلے جمعے سے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں، اس کے اولیاء اور اللہ تعالیٰ کے مختلف رنگوں کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ ایک عنوان کے ساتھ چل رہی تھی، اور آج اتفاق یہ ہوا کہ اللہ کے ایک ایسے برگزیدہ بندے
کہ جس کے وجود سے اللہ نے نہ صرف پاکستان، نہ صرف انڈیا، بلکہ اس برے صغیر ایشیا کے خطے میں جتنے ملک آباد ہیں، جس میں سری لنکا بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، برما، نیپال بھی شامل ہے، افغانستان بھی شامل ہے۔ اب سادہ لفظوں میں یوں سمجھے کہ 32 لاکھ مربع میل کے زمینی احاطے پر جس بندے کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا اور جس کی آمد کی خبریں ان کے آنے سے پہلے اولیاء کرام اپنی زبانوں سے دے چکے، اور جن کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک سمبل، علامت، رہنما کے طور پر اللہ نے مبعوث فرمایا، ان کا نام نامی شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا آج یوم وصال ہے، عرس ہے آپ کا۔ آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت کم بتایا جاتا ہے اور بہت کم ان کے حوالے سے ڈسکس کی جاتی ہے، اور نہ بتانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھنے والے اکثر لوگوں کو خود آپ کی شخصیت کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اور یہاں پہ بیٹھنے والا جب کسی حقیقت سے واقف نہیں ہوگا تو وہ اپنے سننے والوں کو بھی نہیں بتا پائے گا۔ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا ایک ایسی ہستی کہ جس کا وجود اس پورے برے صغیر ایشیا کے لیے اللہ نے بطور محسن کے طور پر بھیجا ہے، اگر ان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ تاریخ سے جان بوجھ کر آنکھیں بند کرنے والی بات ہوگی، اور اپنے اس محسن کی احسان فراموشی ہوگی۔ اور یاد رکھنا کہ جب کوئی قوم اپنے محسنوں کا تذکرہ بھول جاتی ہے اور اپنے محسنوں کے احسان کو بھول جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس قوم کو منزل تک نہیں پہنچنے دیتا، اس لیے کہ وہ اپنے محسن کی ناقدری کر رہی ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں، طالب علموں کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ طالب علم جو چاہتا ہے کہ علم اور تعلیم اس کے لیے نور بنے۔ علم اور تعلیم، ایک تعلیم وہ ہوتی ہے جس کو ہم بطور معلومات حاصل کرتے ہیں، یعنی ایک اسٹوڈنٹ کسی بھی کلاس میں تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ پورا سلیبس پڑھ لیتا ہے۔ ایک ہے اس سلیبس کا بطور معلومات اس کے ذہن میں آنا، بطور خبر اس کا اس کے ذہن میں آنا کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے، یہ نیوز ہے، خبریں ہیں، انفارمیشن ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ تعلیم اس کے لیے نور بنے، تعلیم صرف معلومات نہ رہے، تعلیم صرف انفارمیشن تک نہ رہے، بلکہ تعلیم اس کے لیے نور بنے، دل کا بھی نور بنے، دماغ کا بھی نور بنے، آنکھوں کا بھی نور بنے، کانوں کا بھی نور بنے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 چیزوں کی قدر کرے۔ جب 4 چیزوں کی قدر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم کو صرف تعلیم نہیں بنائے گا، اللہ اس تعلیم کو نور بنا کر اس کے سینے کا حصہ بنا دے گا۔ یہ فرق آپ کو سمجھنا چاہیے، اور یہ اپنے بچوں کو بھی بتانا، یعنی اسٹوڈنٹوں کو بھی بتانا کہ تعلیم صرف انفارمیشن کے طور پر نہیں، تعلیم صرف نیوز اور خبروں کے طور پر نہیں، بلکہ تعلیم کو نور کے طور پر حاصل کرو کہ وہ ہے ہی نور۔ اور وہ کب نور بنے گی؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے پہلی بات یہ ہے
کہ وہ اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والا بنے جنہوں نے تعلیم کے لیے بھیجا ہے، جنہوں نے تعلیم کے لیے بھیجا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ دوسری اس کے لیے چیز لازم ہے کہ وہ ان استادوں کا ادب کرے جنہوں نے اس کو تعلیم دی ہے، اور تیسرا طالب علم کے لیے ضروری ہے ان کتابوں کا ادب کرے جن سے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور چوتھی چیز لازم ہے اس کے لیے اس جگہ کا ادب کرے جہاں پہ جا کے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اور اگر طالب علم کتابوں کا ادب نہ کرے، بیگ لے کے آئے اور پھینک دے، بک پکڑے اور پھینک دے، جو طالب علم اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام نہ کرے، اپنے استادوں کا ادب اور احترام نہ کرے، اس ادارے کا ادب نہ کرے جہاں پہ پڑھ رہا ہے، اس کے لیے وہ تعلیم معلومات بن سکتی ہے، نیوز بن سکتی ہے، انفارمیشن بن سکتی ہے، وہ نور نہیں بن سکتی۔ تو اس لیے اس برے صغیر کی سرزمین پر ایک آنے والے محسن جن کو حضرت امام ربانی کا لقب دیا گیا، یہ امام ربانی کا لقب ایسے گھر بیٹھے نہیں مل گیا۔ ربانی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے جوڑنے والا، کہ جب آپ کا وجود 16ویں صدی میں برے صغیر کی اس دھرتی پہ آیا، حال یہ تھا کہ مغلیہ خاندان وہ حکمرانی کر رہا تھا، اور انہوں نے بڑا عرصہ حکمرانی کی، تقریباً 337 سال مغلوں نے جو ہے اس برے صغیر کے ایریے پہ حکمرانی کی، اور ظہیر الدین بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک یہ مغل خاندان جو یہاں پر رولر کے طور پر کردار ادا کرتے رہے۔ ان مغلیہ بادشاہوں میں ایک جہانگیر کا دور آیا، اس دور میں رسول اللہ کا دین کمزوری کی طرف گیا کہ اس مغلیہ خاندان نے اس وقت کے علماء سو کے تعاون سے، برے علماء کے تعاون سے، انہوں نے وہ کردار ادا کیا جو امام حسین کے دور اقدس میں یزید نے کیا تھا، کہ یزید نے رسول کے دین کی بنیادوں کو کاٹنے کی کوشش کی، حلال کو حرام، حرام کو حلال بنانے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ تصور دیا کہ یہ جو دین ہے یہ آسمانی نہیں ہے، یہ دین اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ لوگوں میں کفر بڑھتا گیا، جہالت بڑھتی گئی، بت پرستی بڑھتی گئی، الہاد کی طرف لوگ جانے لگے، تو اللہ پاک نے امام حسین کا انتخاب کیا، اور جب 16ویں صدی میں مغلیہ خاندان نے دین اکبر آبادی کو یہاں پر لاگو کرنے کی کوشش کی، تو اللہ نے ان کے مقابلے میں حضرت امام ربانی کا انتخاب کیا، اور اللہ پاک نے آپ کے وجود کی برکت سے دین کو وہ ترقی عطا فرمائی، اور دین کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی جو جھنڈا آپ نے بلند کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے بلند فرما دیا۔ کیوں؟ اللہ کا اعلان ہے قرآن میں، اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ جو بے دین لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے، اللہ کے دین کو گرا دیا جائے، اللہ کے دین کو کمزور کر دیا جائے، بے افواہہم، اپنی زبانی باتوں سے، منہ کی باتوں سے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ متم نور اللہ، فرمایا دنیا جب بھی میرے دین کو گرانے کے در پہ ہوتی ہے، اللہ کا اعلان ہے کہ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، جو فیصلہ اللہ فرما دے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ گرانے پہ تلتے ہیں، میں کبھی ابراہیم کو پیدا کر کے دین کے چراغ کو جلا دیتا ہوں، میں کبھی موسیٰ کو پیدا کر کے دین کے چراغ کو مزید بلند کر دیتا ہوں، میں کبھی حضور کے وجود کو لا کر دین کو بلند کر دیتا ہوں، کبھی حسین کو پیدا کر کے دین کو بلندی دیتا ہوں، اور کبھی مجدد الفسانی کو پیدا کر کے دین کے گرنے والے جھنڈے کو پھر قیامت تک کے لیے بلند کر دیتا ہوں۔ اس سے واسطے جناب رومی کشمیر
میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس مقام دے اتے کمال ترجمہ کر کے گئے نے کہ جدوں بھی اللہ دے نور نو گران والے پیدا ہوئے نے، جدوں بھی اللہ دے دین نو کمزور کرن والے پیدا ہوئے نے، اللہ نے انہاں دے مقابلے دے اندر ایسی ہستی دا انتخاب فرمایا جنہاں دے وجود دی برکت دے نال اللہ پاک نے دین دے نور نو مزید بلندی عطا فرمائی۔ رومی کشمیر علیہ راما آپ فرماندے نے کہ ہر دم راوے او خیال میرے وچ مینوں ہور نہیں کوئی سجدا جس دیوے نو رب آپ جگاوے او قد کسے تو بجدا جس دیوے نو رب آپ جگاوے او قد کسے تو بجدا۔ جس چراغ کی حفاظت اور ضمانت اللہ نے اپنے ذمہ لی وہ بجھ نہیں سکتا کسی کے بجھانے سے، اس لیے اللہ پاک نے حضرت مجدد علیہ السلام کا انتخاب فرمایا اور آپ نے دین کا وہ کام کیا، ہر پہلو آپ نے اس اعتبار سے حل کیا کہ صدیاں گزرنے کے بعد جو رہنما اصول آپ نے بنائے اور جن اصولوں کی بنیاد پر آپ نے دین کو آگے بڑھایا، آپ کا وہ طریقہ قیامت تک کے لیے، علماء کے لیے، صلحاء کے لیے، صوفیاء کے لیے جو ہے وہ ایک رہبر کردار کے طور پر ہے۔ اور یہ ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، اس لیے ہوا کہ آپ کے پیچھے جس ہستی کا ہاتھ تھا وہ بھی ناقابل فراموش ہے۔ آپ مرید تھے خواجہ باقی باللہ کے، خواجہ باقی باللہ کے، نقشبندیوں کے سردار کے آپ مرید تھے۔ کسی بھی ولی کو آپ پڑھ لیں، وہ ولی اپنی منزل پہ جب بھی عروج پہ پہنچا ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی اللہ کے محبوب کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کے محبوب کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ کی پیٹھ پہ خواجہ باقی باللہ کا ہاتھ تھا، اور خواجہ باقی باللہ نے ٹوٹل 40 سال عمر پائی۔ یہ بھی بڑی حیران کن بات، ٹوٹل آپ کی عمر 40 سال ہوئی۔ 40 سالوں میں حضرت مجدد علیہ ثانی سچے مرید کے طور پہ آپ کے ملے۔ آپ اپنی زبان سے کہتے تھے کہ اگر قیامت کے دن میرے رب نے مجھ سے یہ پوچھا اے باقی باللہ تم میرے لیے کیا کر کے آئے ہو، تو میں قیامت کے دن رب کو بتا دوں گا یا اللہ مجھ سے اور تو کچھ نہیں ہو سکا، میں نے مجدد علیہ ثانی کو تیار کر دیا تھا۔ اس کو یعنی جن کے پیر و مرشد اپنے مرید کو قیامت کے دن کے لیے دلیل بنائے۔ اور خواجہ باقی باللہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنا جنازہ بھی خود پڑھایا تھا، جنازہ بھی خود پڑھایا تھا۔ آپ کے ایک شاگرد نے آپ سے پوچھا حضرت آپ ہمیں ہر وقت یہ درس دیتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، اس فانی دنیا سے نکلو اور باقی کا سفر شروع کرو، اس دنیا کی طرف جاؤ جو نہ ختم ہونے والی ہے، فنا نہ ہونے والی ہے، ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ فانی باقی کی باتیں آپ بتاتے رہتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ فنا اور بقا ہوتا کیا ہے، یہ باقی اور فانی کا کیا چکر ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں مر جاؤں میرا جنازہ پڑھنے جو آئے تو اس سے پوچھنا، وہ تجھے بتائے گا کہ فنا اور بقا کیا ہوتی ہے، فنا اور بقا کیا ہوتی ہے۔ آپ نے شرط لگا رکھی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ 5 نمازیں تو 5 نمازیں، جس کی تہجد بھی نہ کبھی قضا ہوئی ہو وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ لاکھوں کا مجمع ہے، علماء ہیں، اولیاء ہیں،
کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں ہو رہا کہ شرط بڑی سخت لگی ہے. انتظار کرتے کرتے ایک گھوڑے پہ شخص با پردہ سوار ہو کے آیا، گھوڑے سے اترا، نماز جنازہ پڑھائی اور رخصت ہونے لگا. وہ جس بندے نے مسئلہ پوچھا تھا کہ فنا اور بقا کیا ہوتی ہے، وہ دوڑا دوڑا آیا، قدموں سے لپٹ گیا، عرض کرتا ہے حضور میں نے خواجہ باقی باللہ سے فنا اور بقا کا مسئلہ پوچھا تھا، آپ نے بتایا تھا جو جنازہ پڑھانے آئے اس سے پوچھ لینا، قبلہ مہربانی فرماؤ یہ فنا اور بقا کا مسئلہ حل کر دو، یہ ہے کیا چیز؟ آپ نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا تو پوچھنے والا بے ہوش ہو کے گر پڑا. اس نے دیکھا کہ وہ جو گھوڑے پہ سوار آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ خود خواجہ باقی باللہ تھے جو اپنی نماز جنازہ پڑھا کے جا رہے تھے. آپ نے فرمایا وہ جو چار پائی پہ پڑا ہے وہ فنا ہے اور جو پڑھا کے جا رہے یہ بقا ہے. یہ کیا ہے؟ بقا ہے. یہ بقا ہے. آپ نے شیخ مجدد الافسانی نے اس ہستی کے ہاتھ پر بیعت کی. یہاں پر وقت کی قلت ہے ورنہ اس مسئلے کو میں قرآن سے سمجھا سکتا ہوں. اگر کسی کے ذہن میں کوئی اعتراض آئے تو وہ قرآن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لے. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر وقت اپنے ساتھ 6 حواری رکھتے تھے، 6 صحابی رکھتے تھے. ان میں سے ایک صحابی کو بے تابی تھی، وہ ہر وقت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتا کہ دعا کریں میں آپ کی طرح بن جاؤں، دعا کریں میں آپ کی طرح بن جاؤں. آپ فرماتے یہ دعا نہ کراؤ، یہ دعا نہ کرواؤ، میری طرح نہ بنو، میری طرح نہ بنو. اب یہاں سے بھی ایک مسئلہ عرض کر دوں، میری مجبوری ہے کہ کوئی بھی ڈاؤٹ والی بات یا اعتراض والی بات آ رہی ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سننے والا بندہ پریشان نہ رہے کہ یار یہ مسئلہ کیسے ہو گیا. اب یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں، عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، دعا کرواتا ہے کہ اے عیسیٰ دعا کرو میں آپ کی طرح بن جاؤں، میں آپ کی طرح بن جاؤں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دعا نہ کرواؤ، یہ دعا نہ کرواؤ. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں ہے یہ میرا امتی، ہے یہ میرا صحابی، ہے میرے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والا، لیکن یہ اس حقیقت سے واقف نہیں کہ یہ عیسیٰ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ نبی نبی ہوتا ہے اور امتی امتی ہوتا ہے. جب عیسیٰ کا امتی عیسیٰ نہیں بن سکتا تو محمد کا امتی محمد جیسے کیسا بن سکتا ہے؟ جب عیسیٰ کا امتی وہ عیسیٰ کی طرح نہیں بن سکتا تو وہ کتنا بے وقوف ہوگا جو یہ کہتا پھرتا ہے کہ ہم بھی محمد کی طرح ہیں یا محمد ہماری طرح تھے، وہ بھی ہماری طرح اٹھتے بیٹھتے تھے، وہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے تھے. ارے بھائی عیسیٰ مسجد اقصی میں حضور کے مقتدی بن کے کھڑے ہوتے ہیں. جب مقتدی کی طرح کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تو امام کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ امام کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا نہ کرواؤ. شوق سے مجبور تھا، جذبات سے مجبور تھا، دعا کروا لی. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، یا اللہ یہ میری طرح بننا چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا عیسیٰ اس بندے کو اتنی عقل نہیں کہ یہ مقام نبوت کو سمجھ سکے، اس کو یہ علم نہیں کہ مقام رسالت کو سمجھ سکے. یہ تو خاص عہدہ ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہوں سجا دیتا ہوں. یہ نہ نبوت کے مقام سے واقف ہے، نہ نبوت کے درجوں سے واقف ہے، نہ رسالت کی کیفیات سے واقف ہے. یہ عیسیٰ تو نہیں بن سکتا، ہاں اس کو میں آپ جیسی شکل دے دیتا ہوں، آپ جیسی شکل دے دیتا ہوں. عیسیٰ کے اس امتی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی. اب وہ جو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے درپے تھے وہ آئے، انہوں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کو کہ سیم عیسیٰ کی شکل کا ہے. اللہ نے فرمایا عیسیٰ اب تم آسمانوں پہ آ جاؤ، تم آسمانوں پہ آ جاؤ اور تمہاری شکل کا یہ بندہ یہیں پہ رہے. قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے شبہ ہو گیا عیسیٰ کون ہے اور عیسیٰ کا امتی کون ہے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کے اس حواری کو قتل کر دیا، حواری کو
قتل کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ فرما لیا۔ تو یہ بات قرآن میں موجود ہے۔ یہ میں نے اس لیے بتائی کہ کسی کو اگر باقی باللہ کی بات سمجھ نہ آئے، باقی باللہ کی بات سمجھ نہ آئے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات سمجھ لے کہ جیسے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اصل عیسیٰ کو محفوظ کر کے آسمان پہ اٹھا لیتا ہے اور شکل عیسیٰ کو دنیا پہ چھوڑ دیتا ہے، تو رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ اصل باقی باللہ کو اپنے پاس بلا لے اور شکل باقی باللہ کو زمین پہ چھوڑ دے، شکل باقی باللہ کو زمین پہ چھوڑ دے۔ اور ایسے واقعات بہت زیادہ ہے، تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو حضرت مجدد الف ثانی کا وجود اللہ پاک نے اس انداز پہ دنیا پہ بھیجا کہ دین کی خدمت کا آپ نے حق ادا کر دیا، اور ایسا حق ادا کیا کہ کسی نے ایسا نہیں کیا۔ جب مغلیہ خاندان آپ کی تبلیغ سے تنگ آیا، انہوں نے حکم کر دیا کہ آپ کو جیل میں ڈالا جائے۔ تو حضرت مجدد الف ثانی ایک طویل عرصہ جہانگیر کی جیل میں رہے، اور جیل میں رہے تو وہاں پر بھی آپ نے تبلیغ کا کام بند نہیں کیا، تبلیغ کا کام بند نہیں کیا۔ میرا دو ذرا توجہ دنال سماعت فرما جدو حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مغلیہ حکومت دے ظلم و ستم دا شکار ہوئے، آپ نو جیل دے اندر جدو جناب جیل دیا صعوبتاں تے مشکلات دا شکار کیتا گیا، آپ جدو جیل دے اندر گئے نے، آپ نے ویکھیا کہ تھے جناب اور بھی قیدی نے، کوئی چوری دے جرم دے اندر آیا ہویا، کوئی ڈاکے دے جرم دے اندر، کوئی جناب غیر مسلم ہے، کوئی مسلمان ہے۔ آپ نے جیل دے اندر رہ دے ہویا اللہ دے دین دی تبلیغ دا علم بلند کیتا۔ او بھی وقت آیا کہ جدو بادشاہ بیمار ہویا، بادشاہ نے آکھیا کہ جناب کوئی طبیب لے کے آؤ، کسی نے آکھیا تھاڑی مرض دا علاج اس جیل دے اندر موجود جڑا مجدد الف ثانی ہے صرف ہو کر سکتا ہے۔ آپ تک پیغام پہنچایا گیا، آپ نے فرمایا ہاں میں علاج کر دیا گا، انہوں کسی اور طبیب دی ضرورت نہیں، ادھی بیماری دا حل میرے کول موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ایک شرط تے علاج کرا گا کہ اس بادشاہ نے جنیاں مسجدہ بند کروائیاں نے سب کھول دیتیاں جان، جنہ جگہ دے ہوتے اللہ دے دین دا جھنڈا گرایا گیا ہے اتھے جا کے دوبارہ دین دا جھنڈا بلند کیتا جائے، اور 5 وقت دی اذان سرکاری سطح تے لاگو کیتا جائے، میں ایدہ علاج کر دیا گا۔ بادشاہ نو صحت دی ضرورت سی، انہیں کہے کہ جو ایک کہندے نے میں کرن واسطے تیار ہوں۔ جدو آپ دا پروانہ رہائی دا جناب آپ دے کلو پہنچیا ہے، آپ نے فرمایا نا میں کلا رہا نہیں ہوں گا، بلکہ جتنے بھی قیدی موجود نے وہ بھی میرے نال رہا ہونگے۔ جیل دے دروگے نے پوچھیا حضرت مہربانی فرماؤ انہاں دے وچ کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی غیر مسلم ہے، انہاں دے جرمان دے ہوتے کس طرح پردہ پا دئی ہے؟ آپ نے فرمایا جتنے تک چور سن ڈاکو سن، لیکن جدوں دی میں تبلیغ شروع کیتی ہے انہاں دے وچ کوئی چور باقی نہیں بچیا، سب دے سر تے رب نے ولایت دا تاج سجا دیتا۔ سب اور آپ نے فرمایا یہ اب چور نہیں ہے، ان کو میرے ساتھ رہا کرو۔ آپ نے شرط لگا دی کہ جب تک یہ نہیں نکلیں گے باہر میں بھی نہیں آؤں گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کمال آپ کو جو ہے اپریشیٹ کیا۔ علامہ اقبال جیسی ہستی مجدد الف ثانی کے مزار پہ جا کے حاضری دیتی ہے اور وہاں پہ جا کے منقبت کہتے ہیں کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں ہے سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرزمین ہند پر یہ اللہ کی نعمت ہے، اور جب آپ باہر آئے آپ نے پھر اللہ سے دعا کی، بادشاہ ٹھیک ہوا اور پھر سے اللہ پاک نے دین کا پرچم بلند کر دیا۔ اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے،
حضرت مجدد علیہ ثانی نے جیل میں رہتے ہوئے بڑی آپ کی مشہور و معروف کتاب ہے مکتوبات امام ربانی، مکتوبات امام ربانی، یہ آپ نے جیل میں بیٹھ کے لکھی، جیل میں بیٹھ کے۔ اور اس کتاب کے حوالے سے عرض کرتا چلوں، اس کتاب میں آپ نے 370 قرآنی آیات کو جمع کیا، 300 حدیثوں کو جمع کیا، اور کوئی مسئلہ آپ نے ایسا بیان نہیں کیا جو اللہ کے قرآن کے مطابق نہ ہو یا رسول اللہ کے فرمان کے مطابق نہ ہو۔ اور یہ ان کا اعزاز ہے کہ انہوں نے جیل کی کوٹھری میں رہتے ہوئے اتنا بڑا کام کیا۔ ہمارے عالم کورس میں ایک کتاب ہے، سلیبس میں تو نہیں ہے،